الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. حضرات اساتذہ کرام اور اکابرین اور عزیز ساتھیوں، اصل خطاب تو ہمارے اساتذہ کو کرنا چاہیے، لیکن قربانی جس کی بھی ہو جائے، بلی کا بکرا جو بن جائے، تو اس لیے میں چند باتیں ان حضرات کی توجہ کی برکت سے کچھ عرض کروں گا. اور میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، تو گویا کہ سبق یاد کریں گے ہم لوگ اور یاد دہانی کریں گے کچھ چیزوں کی. انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فائدے کی بات، دین کی ہر بات فائدے کی ہے، لیکن جو بر وقت ہمارے مفید مطلب ہو وہ باتیں زبان سے نکلیں اور ہمیں عمل کی توفیق ہو جائے. دیکھیے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو طلب علم کے لیے منتخب فرمایا، اور انتخاب کے ساتھ ساتھ اس طلب علم کی توفیق بھی عطا فرما دی. توفیق کے معنی آتے ہیں کسی خیر کے ممکنہ اسباب کو فراہم کر دینا، یہ توفیق ہے. کسی بھی اچھی چیز، اگرچہ لغت کے اعتبار سے شر خیر دونوں کے لیے اسباب فراہم کرنے کو توفیق کہتے ہیں، لیکن عرف اور محاورات اور استعمال کے اعتبار سے توفیق کا لفظ خاص ہے خیر اور بھلے کام کے لیے. جو ممکنہ اسباب ہیں وہ اگر فراہم ہو جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے اس چیز کے حصول کی توفیق ہو گئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، طلب علم کا حاصل کرنا یہ اصل مطلوب ہے. شکلیں یہ مطلوب نہیں ہیں، مقصود نہیں ہیں. اس لیے ہر زمانے میں طلب علم کی شکلیں الگ الگ ہوتی تھیں، لیکن اب کے زمانے میں اور جو یہ دور چل رہا ہے اور ابھی ماضی قریب سے طلب علم کی ایک خاص شکل متعین ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے مدارس کا نظام اور ایک خاص نصاب اور اس میں ایک خاص کورس اور ایک محدود مدت اور ان سب پروسیس سے گزر جانا، یہی طلب علم کی ایک خاص شکل ہے. اور اللہ کا شکر ہے اس خاص شکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، اور آپ مدرسے میں آ گئے، داخلہ آپ نے لے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرما دی ہے. تو میں اس بات پر اللہ خود بھی شکر ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی توفیق ہمیں عطا فرما دی ہے. علم کتنی بڑی چیز ہے، کیا فضیلت ہے، ان سب باتوں سے قطع نظر ایک بات صرف عرض کرتا ہوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی اور عظیم دولت علم ہے. ایمان کے بعد سب سے عظیم دولت اور سب سے بڑی دولت علم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اپنی کتاب بخاری شریف کا سب سے پہلا جو باب رکھا ہے وہ باب بدء الوحی اور کتاب الایمان، اور اس کے بعد حضرت نے تمام مصنفین سے قطع نظر کرتے ہوئے علم ہی کا بیان فرمایا ہے. وہاں شراح نے لکھا ہے اس بات کو کہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین نعمت خدا کی جو بندے کو ملتی ہے وہ علم دین ہے. اور علم کا اطلاق از روئے لغت، نالج کے معنی میں، معلومات کے معنی میں، دانستن کے معنی میں، اس معنی کے اعتبار سے تو بہت ساری چیزوں کے جاننے کو علم کہا جائے گا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ علم نام ہے دین کی معلومات حاصل کرنا، اور دین کا علم حاصل کرنا، اسی کو علم کہا جائے گا. آخر آپ یہ بتائیے، قرآن پاک نے عرب کے معاشرے کو اور عرب میں رہنے والوں کو امی سے تعبیر فرمایا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. امی کسے کہتے ہیں؟ جسے علم نہ ہو. امی کسے کہتے ہیں؟ جسے علم نہ ہو. حالانکہ آپ تاریخ جانتے ہیں اس بات کو کہ عرب کے لوگ وہ تھے جو برجستہ اشعار کہتے تھے،
اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے برجستہ بداہتاً اشعار کہتے تھے. اشعار اتنے بڑے شاعر تھے، لیکن قرآن انہیں کہہ رہا ہے شعر علم نہیں ہے. خطابت ان کے اندر بہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے امی ہیں یہ لوگ. ان میں سے بہت سے لوگ لکھنا جانتے تھے، سیکھا تھا ان لوگوں نے، لیکن قرآن اس کے باوجود ان کو کہہ رہا ہے علم نہیں ہے. علم کب آیا؟ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے. بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالی نے خاص علم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں القا فرمایا، اور وہ جب علم کا سلسلہ شروع ہوا تب اس امی معاشرے میں علم کی کرن پھوٹی ہے، اور وہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے. تو بزرگ تو عزیز ساتھیوں، بات اصل یہ ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرما دی، اسباب فراہم کر دیے، اب اگر ہم ان اسباب سے فائدہ نہ اٹھائیں اور جیسا چاہا وقت گزار لیا، جس طرح چاہا اپنا ٹائم پاس کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے ان اسباب کی ناقدری ہوگی. اور توفیق خدا کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور قرآن نے ایک اصول بیان فرمایا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر نعمت کی کسی بھی نعمت کی ناقدری ہوگی تو دنیا میں بھی اس کا وبال ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا وبال ہوگا. آپ یہ دیکھیے نماز کتنی اہم چیز ہے، لیکن حدیث یہ بھی بتلاتی ہے اگر کوئی صحیح سے نماز نہیں پڑھتا تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر نماز مار دی جاتی ہے. خوش دلی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے منہ پر مار رہے ہیں. نماز تھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن بے ڈھنگے پن سے اس نے پڑھا تو اللہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہی کو کالے کپڑے پر لپیٹ کر اس کو مار دیا. اس کا مطلب اور ناراض ہو گیا، اس کا مطلب اور ناراض ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کسی چیز کی اگر صورت اپنائی جائے اور حقیقت نہ اپنائی جائے تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. ایک آدمی وضو کر رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، نماز کی نیت باندھ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور شروع سے آخر تک نماز کے ارکان، حرکات، سکنات، رکوع، سجود، قیام، قعود سب کچھ کر رہا ہے، لیکن صورت نماز ہے، حقیقت نماز نہیں ہے. صورت نماز تھی، حقیقت نماز نہیں ہے. اللہ نے اس نماز کو کپڑے پر مار کر اس کو راندے درگاہ کر دیا. عزیز ساتھیوں، اگر ہمارے پاس بھی صرف صورت طلب علم ہو، طالب علم کی صرف صورت ہو، اور طالب علم کی ہمارے اندر حقیقت نہ ہو، تو اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا بلکہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا. اور ناراضگی کی شکل یہ ہوگی جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. طرح طرح کی الجھنوں میں گرفتار ہو جائیں گے، طرح طرح کی پریشانیاں، کسی کام کے نہیں رہیں گے، بالکل بیکار وقت زندگی گزرے گی. یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. عذاب کی صرف یہی شکلیں نہیں ہوتی زمین دھس جائے، آسمان ٹوٹ پڑے. اور یاد رکھو آج کل شیطان میں درس میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ساتھیوں کو ہمارے معلوم ہے کہ شیطان بہت ہوشیار ہے. شیطان پہلے تعبیرات بدلتا ہے اور تعبیرات بدل کے ان کے اثرات بدلتا ہے. قیامت قریب آ گئی ہے، انحطاط کا دور ہے، آج کل اتنا ہی کافی ہے جتنا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ موڈ بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان رس کھول رہا ہے، موڈ بنا رہا ہے. قرآن کا ایک جملہ یاد آیا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کسی زمان کے ساتھ، کسی مکان کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں فرمایا، عام فرمایا ہے. اور یہ فرمایا کہ جو بھی صفت احسان کے ساتھ متصف ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا. اور عجیب بات ہے قرآن کی بلاغت. یہاں دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا ان اللہ لا یضیع اجر المجتہدین، اجر العاملین، اجر الشاغلین، اجر السالکین، اور فلاں فلاں بہت سارے اعمال اور اوصاف قرآن بیان کر سکتا تھا، لیکن قرآن نے کسی خاص چیز کا ذکر نہیں فرمایا. صرف ایک لفظ ذکر فرمایا اور اس میں تمام چیزوں کو دائر کر دیا، سب سمیٹ لیا. کیا؟ کوئی بھی محنت ہو، کوئی بھی محنت ہو احسان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور احسن یحسن، احسان کے معنی آپ جانتے ہیں کسی چیز کو اچھا بنانا. اور یاد رکھیے اچھی جو چیز بنتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ذات اور صفات. کوئی بھی چیز جب اچھی بنے گی، اگر کسی چیز کا ڈھانچہ ہی نہ ہو شے اچھی نہیں بن سکتی. اور اگر ڈھانچہ ہو لیکن اس میں تزئین کاری نہ ہو، اس کے اچھے اوصاف نہ ہو، تو بھی وہ چیز اچھی نہیں بن سکتی ہے. تو اگر ہم طالب علم اچھے بن جائیں گے، اگر ہم صحیح طالب علم بن جائیں گے اور اچھے طالب علم بن جائیں گے، تو اچھے طالب علم بننے سے اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور اچھے طالب علم بننے کے لیے ذات تو آپ نے اختیار کر لی، کیا؟ طلب علم کی حقیقت، طلب علم کی صورت یہ پائی گئی کہ آپ مدرسے میں آ گئے.
یہ طلب علم کی ذات ہے، لیکن اگر اس طلب علم کی ذات کے ساتھ طلب علم کے اوصاف شامل نہ ہوں تو یاد رکھیے، خود میں نے ابھی بتایا کہ صورت محض صرف صورت ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ یہاں پڑھتے تھے، فلسطین کے ایک عالم آئے تھے، مسجد میں بیٹھ کر ان کا بیان ہوا تو انہوں نے ایک مثال دی تھی، مجھے یاد آ رہی، میں وہ بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی صورت اور حقیقت کو انہوں نے سمجھایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ صورت الجاموس، عربی میں بیان کر رہے تھے وہ، کہ اگر بھینس کا نقشہ بناؤ، بھینس کی تصویر بناؤ اور دودھ بالٹی میں گرتا ہوا دکھاؤ اور بالٹی کو دودھ سے بھرا ہوا دکھاؤ تو کیا اس دودھ سے چائے پی سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا تھا اس دودھ سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، صرف تھوڑی سی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی، دیکھنے والے بادی النظر میں سمجھیں گے ہاں بھائی دودھ ہے بس، لیکن اس دودھ کے جب استعمال کا موقع آئے گا تو پھر وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم مدرسے میں آ کر کے صرف صورتاً طالب علم بن کر رہیں گے تو ہم بھی سمجھتے رہیں گے طالب علم ہیں، باہر والے سمجھتے رہیں گے طالب علم ہیں، لیکن جب اس طالب علم کے استعمال کا موقع آئے گا تو اس کا سر درد دینے لگے گا۔ امام صاحب چلیے نماز پڑھیے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایسا کر لیجئے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس علم کے استعمال کا موقع آئے گا یہ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ صورت کبھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ اعمال شرعیہ کو دیکھ لیجئے، اگر صورتاً اعمال شرعیہ آدمی کرتا رہتا ہے، کل قیامت کے میدان میں لے کر جائے گا، غبار ہے غبار، حباء منصورہ، بیکار ہو جائیں گے اور اعمال کا ترازو پر کوئی وزن باقی نہیں رہے گا، کیونکہ صورت ہے اور صورت جب استعمال کا موقع آتا ہے تو حقیقت ظاہر نہیں ہوتی اس کی۔ اس لیے آپ نے جب طلب علم کی راہ کو منتخب کر لیا ہے تو اب اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اس کے اوصاف بھی شامل کرنے پڑیں گے، اور سب سے بس بہت تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، اور سب سے بنیادی جو وصف ہے وہ چند چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو شامل کر لیں گے تو آپ محسنین میں شامل ہو جائیں گے، اور جب محسنین میں شامل ہو جائیں گے تو خدا آپ کو غارت نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص نیت۔ محسن بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم طلب علم کیوں کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کوئی نیت نہیں ہے، سیدھا سا جواب یہ ہوگا کہ ہماری کوئی نیت نہیں، وہ مدرسے میں آ گئے پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا، بہت شاندار جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے بد نیتی سے اتنا نقصان نہیں ہو رہا جتنا بے نیتی سے ہوتا ہے۔ فرمایا بد نیتی سے، میں ابھی مثال دے کر سمجھاتا ہوں اس کو، بد نیتی سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بے نیتی سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے صبح سے لے کر کے شام تک عبادت کے نام پر ہم کتنا وقت دیتے ہیں۔ آپ تمام نمازوں کو جوڑیں، اگر قرآن کی تلاوت کو اگر جوڑیں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بہت کھینچ کر، باقی جو ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے اور عبادت نہیں بن رہا، بے نیتی کی وجہ سے بن رہا ہے، بے نیتی کی وجہ سے۔ اور اہل اللہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ انہوں نے بہت عمل کر لیا، رات بھر شب بیداری کرتے ہیں، کبھی کوئی اور کام کرتے نہیں، سب کام کرتے ہیں، اسی دنیا کے کاموں کے ساتھ وہ مشغول ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے وہ بے نیت نہیں ہوتے، ہم بے نیت ہوتے ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیت درست کریں، اور ہماری نیت کیا ہونا چاہیے؟ علم کے حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اگر کسی کی کوئی نیت نہ ہو تو ابھی کر سکتا ہے، کسی کی کوئی نیت نہ ہو تو ابھی کر سکتا ہے۔ ایک فون آیا اور داڑھی اچھی خاصی، پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا وہ، اور داڑھی رکھنا اس نے شروع کر دیا، تھوڑی بہت داڑھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد داڑھی تھوڑی بہت ہو گئی، ملاقات ہونے لگی، پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک دم داڑھی چھوٹی ہو گئی، بالکل کہ ایک دم کٹا لیا انہوں نے اور داڑھی ختم کرا لیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب اصل میں نے داڑھی رکھنے میں اللہ کی رضا کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے داڑھی صاف کر دی، اب نیت کر کے پھر رکھوں گا۔ میں نے کہا کمال ہے، جو عمل مستمر ہوتا ہے، جو عمل ایسا ہوتا ہے جو مستقل چل رہا ہے، مستمر ہے، پائیدار ہے، اس میں از سر نو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، درمیان عمل کبھی بھی نیت کر لے کافی ہے۔ داڑھی ایک ایسا عمل ہے جو مستمر ہے، ہمیشہ نکلتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے، اس کا کوئی خاص وہ نہیں کہ ابھی بڑھے گا ابھی گھٹے گا، ایک مستمر عمل ہے، اس میں وہ کبھی بھی نیت کر لیتا کافی ہو جاتا۔ طلب علم ایک مستمر عمل ہے، جب آپ آ گئے مدرسے میں اور طلب علم کی راہ میں لگ گئے، اب یہ مستمر عمل ہے، جس وقت آپ نے نیت کر لیا آپ محسن میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر پہلے کوئی نیت نہیں تھی آپ کی، نو ٹینشن، ابھی کیجئے،
ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ نظام الملک طوسی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ بغداد کے اندر اس نے حکومت کے خرچ پر ایک بڑا سا مدرسہ بنوایا، 500,000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے تھے، بہت زیادہ بچے تھے، طلبہ کی تعداد تھی، اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے تھے، قاضیوں کے بچے، اس وقت شیخ الاسلام کے بچے، مفتیوں کے بچے، بڑے خاندانی قسم کے اور رئیس زادہ قسم کے بچے وہاں پڑھ رہے تھے۔ بادشاہ نے سوچا میں نے اتنا بڑا یہ سب مدرسہ بنوا دیا ہے، دیکھوں تو آخر وہاں ہوتا کیا ہے، کام کیا چلتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ بھیس بدلا اور بھیس بدل کر وہ مدرسہ پہنچا۔ ایک بچہ، چند بچے پڑھ رہے تھے، ان سے پوچھا بھائی کیوں پڑھ رہے ہو، کیا نیت ہے تمہاری، کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا ہمارے ابا قاضی ہیں، میں ان کا نائب اور جانشین بنوں گا اور میں بھی قاضی بنوں گا۔ کسی نے کہا میرے والد شیخ الاسلام ہیں، ان کا عہدہ کون سنبھالے گا؟ اگر میں اس لائن کو نہیں اختیار کرتا، میں دوسری لائن اختیار کر لیتا، ان کا عہدہ کون سنبھالے گا؟ ان کی جاگیر کون سنبھالے گا؟ اس طرح مختلف جوابات اس کو ملتے رہے۔ اور بادشاہ بھی اس زمانے میں اہل اللہ ہوتے تھے، دیندار ہوتے تھے، سمجھتے تھے دین کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ سمجھ گیا وہ کہ میرا یہ سب کام دین نہیں دنیا بن رہا ہے، چیز تو دنیا، از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقرو فرزند و زن۔ دنیا کہتے ہیں جو چیز خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ ساری نیتیں دنیا ہیں، یہ قاضی بننے کے لیے، یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے، یہ فلاں بننے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے، سب کی نیت دنیا ہے۔ تو جب سب کی نیت دنیا ہے، پڑھانے والے، پڑھنے والے، ادارہ، خرچہ سب بیکار ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا اب یہ مدرسہ میں ختم کرا دوں گا اور بند کروا دوں گا، یہاں کوئی پڑھائی وڑھائی نہیں ہوگی۔ اتفاق سے واپس ہوتے ہوئے ایک بوسیدہ حالت میں، قسم پرس حالت میں، ایک بیچارہ طالب علم کتابوں پر گڑا ہوا مطالعہ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سلام کیا، بے رخی سے اس نے جواب دیا، کیوں؟ طالب علم وہ ہے جو ماعدہ سے ممتاز، ماعدہ سے بالکل مستغنی ہو جاتا ہے، نہ ادھر کی فکر ہے نہ ادھر کی فکر ہے، اسے اپنی کتاب اور اپنے علم کی فکر ہے۔ یہی ہونا چاہیے۔ اور آج کی IPL میچ شروع، بس پڑھائی بند۔ تو ظاہر سی بات ہے، بہت ابھی وہ ہے، بس بات گھوم جائے گی ادھر، میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نظام الملک طوسی آئے اور انہوں نے جب سلام کیا تو بے رخی سے جواب دیا انہوں نے، طالب علم نے، اور کہا کہ پوچھا بھائی بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں بالغ ہوں اور میں شرع کا مکلف ہوں، اور ظاہر سی بات ہے علم کے بغیر میں احکام شرع نہیں جان سکتا، تو میں اللہ کے حکم کو کیسے پورا کروں گا اگر مجھے علم نہیں ہوگا؟ میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ نظام الملک نے کہا جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ بزرگوں، دوستوں، جماعت میں سنا ہے نا، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اس کا کیا مطلب؟ ایمان کی وجہ سے اللہ نظام عالم چلائے گا، اور ایک بھی باقی رہے گا تو کلی طبعی ایک فرد کے ضمن میں پائی جائے گی، لہذا مومن باقی رہے گا، اور جب مومن باقی رہے گا تو اللہ اس نظام کو چلاتا رہے گا۔ نظام الملک طوسی نے کہا جب تک ایک بھی طالب علم ایسا باقی رہے گا مدرسہ چلتا رہے گا۔ جانتے ہیں اس طالب علم کو؟ دنیا بعد میں اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنے جن کے علم کے آگے آج علماء سر بسجود ہیں، اور ان کا نام آتا ہے تو تقدس اور عظمت کی وجہ سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ تو بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں نیت درست کرنی پڑے گی کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جو اس کے لیے ضروری ہے بہت مختصر، وہ یہ ہے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ کوئی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوگی۔ مشہور شعر ہے بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، محنت کے بقدر ہی بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی چھوٹی عمر ہے، پیغمبر کے انتقال کے وقت میں ان کی عمر 15-16 سال سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے حبر الامہ ان کا لقب ہے، بحر العلوم ان کا لقب، ترجمان القرآن ان کا لقب، مفسر امت یہ ان کے القاب ہیں۔ اور بڑے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی خلیفۃ المومنین وہ اپنے بازو میں ان کو بٹھاتے ہیں۔ بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مسند پر ابن عباس کو بٹھانے پر بعض لوگوں کے چہروں پر ذرا سے تھوڑا سا ناگواری کا اثر ظاہر ہوا کہ ہم اتنے بڑے اور اتنے دنوں سے، اور یہ آج کا بچہ اس مسند پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہیم تھے، دور اندیز، سمجھ گئے
ایک سوال کیا جس کا جواب کوئی نہیں دے سکا، اور صرف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا۔ فوراً حضرت عمر نے آیت پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ جن کو علم دیتا ہے ان کو بلندیاں دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا بما نلتا ما نلتا یا ابن عباس، ابن عباس جو آپ کو یہ مقام ملا ہے کیوں ملا ہے؟ فرمایا 3 چیزیں میں نے اختیار کی، بلسان سعول وقلب عقول وبدن صبور، اور بعض روایتوں میں وبدن دؤوب کا لفظ ہے کہ میرے اندر 3 خدا اللہ تعالیٰ کی 3 نعمتیں میرے اندر تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ میں اپنے استاد سے پوچھنے میں اور حدیث سمجھنے میں اور جا کر کے علم حاصل کرنے میں نے کبھی جھجک محسوس نہیں کی، میں نے کبھی عار محسوس نہیں کی، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار چلو بعد میں پوچھ لیں گے۔ جب موقع آیا میں پہنچ جاتا تھا۔ دوپہر کا وقت، گرمیوں کی کڑاکے اور ہر سخت قسم کی گرمی، اور ایسا کہ لو چل رہی ہے، ہوائیں ریت اڑا رہی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استاد کا ادب کیا ہوتا ہے دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے صحابی کے پاس، صحابہ کے گھر میں، اور اندر نہیں گھستے تھے، آرام کا وقت ہوتا تھا۔ عربوں میں وہ آرام کا وقت ہوتا تھا، اسی لیے استیزان کو قرآن نے قبل الظہیرہ بھی کہا ہے۔ استیزان جو 3 وقت میں ہے وہ عربوں کے ماحول کے اعتبار سے بھی کہا گیا ہے، کیونکہ قبل الظہیرہ وہاں آرام کا وقت ہوتا ہے۔ خیر بہرحال وہ دوپہر میں جاتے تھے اور جا کر کے چادر بچھا کر کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے، اور کبھی لیٹ جاتے تھے۔ لو چل رہی ہے، ریت اڑ کر کے ان کے اوپر بدن پر آ رہا ہے، تمازت اور تپش اور شدت کی گرمی کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ استاد کے ادب و احترام کی وجہ سے کنڈی کھٹکھٹائیں۔ جب وہ نکلتے ہیں نماز کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے، کہتے ہیں ابن عباس آپ تو نبی کی قرابت کا واسطہ، آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آنا چاہیے، آپ شرمندہ کر رہے ہیں ہمیں۔ کہنے لگے نہیں، میں طالب علم بن کر آیا ہوں، آپ میرے استاد ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے علم اس طرح حاصل کیا ہے کہ میں ہر طرح جا کر کے حاصل کرتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں صحابہ ایسے ہی صحابہ ہو گئے۔ بخاری شریف کے اندر ہے رحل جابر بن عبداللہ الی عبداللہ بن انیس فی حدیث لہ، ایک حدیث کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کا سفر کیا، یعنی 1500 کلومیٹر، یہاں سے لکھنؤ تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر کیا۔ اور اس زمانے میں سفر اونٹ پر ہوا کرتا تھا، پریشانیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ہر طرح کی دقتوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ایک حدیث پوچھا اور پوچھ کر کے واپس آ گئے۔ آپ دیکھیے کس طرح، اور طالب علم کو یہاں کتاب نیچے طالب علم رہ رہا ہے، کتاب نہیں سمجھ میں، استاد کے پاس صرف اوپر آنا ہے، جانے تو نہیں جائیں گے، کل دیکھیں گے۔ تو اس لیے دوسری چیز آپ کو کرنی ہے محنت، جہد مسلسل۔ کنت بلیدن یا ابا یوسف اخرجت کل مواظبہ، ابو یوسف تم کن ذہن تھے، تمہاری مسلسل محنت نے تم کو یہ مقام دیا ہے۔ تو اس لیے دوسری چیز ہے محنت، اور تیسری چیز ہے جو مختصر سی رہ گئی ہے ادب و احترام۔ انشاءاللہ اس پر کبھی بعد میں بات ہوگی۔ ادب و احترام کا مطلب ہے، ادب کا مطلب ہے التعظیم مع الراحہ۔ بس ایک بات بتا کر ختم کرتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کا مفہوم لکھا ہے، ادب نام ہے التعظیم مع الراحہ، کہ راحت پہنچانے کے ساتھ ساتھ دل میں عظمت اور احترام رکھنا، یہ ادب ہے۔ اب آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ استاد طالب علم بالکل بلی بن جاتا ہے اور پیٹھ پیچھے گالی دیتا ہے اور اس کو ادب سمجھتا ہے۔ یہ ادب نہیں، یہ صورت ادب ہے۔ میں بتا چکا ہوں صورت کبھی نافع نہیں ہوتی، حقیقت نافع ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز بدل گئی ہے، تکلف آ گیا ہے، اور صحابہ اقلہم تکلفا، مسلم کی روایت ہے، تکلف آ گیا ہے، اور صورت ادب کو ہم نے ادب نام رکھ دیا، ادب نکل گیا ہے۔ تو تیسری چیز جو محسن بننے کے لیے شرط ہے ادب، اور وہ الحمدللہ ہمارے سینوں سے نکل چکا ہے۔ استاد کا تعظیم اور استاد کا ادب کیا ہوتا ہے، بہرحال اس پہ بات نہیں کرنا ہے، بس اتنا خیال رکھنا کہ اپنے کسی عمل سے اور اپنے کسی انداز سے، کسی بھی چیز سے استاد کا دل نہ دکھنے پائے۔ استاد اور جو بھی چیز علم کا ذریعہ سبب بنے، آپ ادارے میں ہیں، مدرسے میں ہیں، تو آپ کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، ادب و احترام کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، اور ساری چیزیں وقت کے تقاضے کے ساتھ، وقت ضائع کیے بغیر اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ طلب علم میں لگانا پڑے گا، جبھی جا کر کے آپ کچھ بن سکتے ہیں۔ اور کچھ بننے کے لیے بھی میں نے شروع میں کہا تھا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، اگر علم نے آپ کو کچھ بھی دے دیا نا تو بہت ہے وہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔